ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اپنی دعائیں کرتے ہو، جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا۔ پہلے آسمان پر آتا ہے صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے، اللہ ان کی دعائیں ساتھ میں آسمان پار سے بھی سن سکتا ہے۔ پہلے آسمان پر آتا ہے۔ اللہ نے اگر دعا قبول نہیں کرنی ہوتی تو کیوں اللہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے ساتھ میں آسمان پر تشریف لاتا؟ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہو تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، سب سے جدا رکھا ہے، اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ تہجد میں مانگی تمہاری ایک دعا، تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں، وہ تمہاری حفاظت کیسے ہوئی ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار بن کر نہیں بلکہ جیت بن کر آیا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا، اللہ پاک جی کی رحمت پر حیران رہ جاؤ گے کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا، جسے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لائے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سب سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، پھر دیکھنا وہ ایسے معجزے لائے گا۔ دیکھو اللہ نصیب بدل دے گا، جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اگر نصیبوں میں بہتر نہیں بھی ہے تو اسے بہتر بنا کر آپ کو دے دیا جائے گا۔ وقت گزرتا ہے، گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم ہے یا تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں۔ اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ جب کسی چیز کے ملنے کی امید ہی نہ ہو اور آپ تہجد میں اللہ سے اسے مانگنے اٹھے ہو تو جان لو، اللہ کو منائے اٹھے ہو تو جان لو، پھر وہ غیب سے اسباب بناتا ہے تمہارے لیے۔ اللہ اسے ممکن بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ آپ کی دعائیں پوری ہوں گی، آپ کو وہ ضرور ملے گا جس کی تڑپ میں آپ پریشان ہو، لیکن یاد رکھیے گا ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے، اور اس مقرر وقت تک انتظار کرنا ہی صبر ہے۔ بہت سی دعاؤں میں ہم جلد بازی کرنے لگتے ہیں۔ جب رب سے مانگیں مطمئن ہو کر انتظار کریں، کیونکہ دعا کے بعد صبر کو پکڑے رکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ کے لیے فیصلے اتنے ہی بہتر ہوتے جائیں گے